السلام علیکم ناظرین، پروگرام آواز شہر کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جو ایک بڑا واقعہ لاہور میں پیش آیا ریمنڈ ڈیوس کے حوالے سے، جس کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے سفارتی تعلقات میں ایک بہت بڑا ارتعاش آیا، اور اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ بہت سے سوالات اٹھ رہے ہیں، کیا ریمنڈ ڈیوس ایک سفارتکار ہیں یا محض اہلکار ہیں؟ ان کو امیونٹی ہے یا مکمل امیونٹی ہے یا نہیں ہے؟ پاکستان کے دفتر خارجہ کا موقف، امریکہ کے سفارت خانے کا موقف، امریکہ کی گورنمنٹ کا موقف، پاکستان کے وزیر خارجہ کا موقف، تو اتنی زیادہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ عوام کو فیصلہ کرنا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کے جواب اپنے انتہائی سینئر سفارتکار جناب شاہد امین صاحب سے حاصل کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ شاہد صاحب، یہ بتائیے کہ یہ واقعہ جو اس وقت پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں ایک بہت بڑا ایک بوچھال آ گیا ہے کہ بھئی یہ کیا ہوگا اس کا، اور ایون صدر امریکہ باراک اوباما بھی، ان کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، پھر ابھی سینیٹر جان کیری پاکستان میں ہیں، اس کے اوپر اچھی خاصی گفتگو ہو رہی ہے، اور پاکستان کے وزیر خارجہ جو ہیں ان کے بھی موقف سامنے آیا ہے کہ انہوں نے کس طرح جو ہے وہ اپنی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ نے بھی اس چیز کو تسلیم کیا ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح ہینڈل نہیں کیا جس طرح کہ کرنا چاہیے تھا؟ آپ کی کیا رائے ہے کہ یہ واقعہ جو ہے وہ واقعی ایک ٹیسٹ کیس بن گیا ہے دونوں ملکوں کے تعلقات کے حوالے سے، اور اس کا اب فیصلہ لینا کیا وہ مشکل ہو رہا ہے؟ ایگزیکٹ سچویشن کیا ہے اس وقت، کیا دیکھتے ہیں آپ؟ جی، میرا تاثر تو یہی ہے کہ اس معاملے کو بہت مس ہینڈل کیا گیا ہے، ہماری طرف سے بھی اور امریکہ کی طرف سے بھی۔ ہونا تو چاہیے تھا یہ کہ یہ قانونی مسئلہ تھا، اور اس قانونی مسئلے میں ہماری وزارت خارجہ کا ایک مرکزی رول تھا۔ پہلے دن اس مسئلے کو ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ آپ کو اندازہ ہی ہے کہ اس مسئلے نے بہت ساری شیپس لے لی ہیں۔ اس میں ایک عوامی رد عمل بھی شامل ہے، پھر ایک قسم کا قومی انا کا بھی مسئلہ بن گیا ہے۔ کچھ امریکہ کے خلاف ہمارے سینٹیمنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ پھر اس ملک میں جو امریکہ کے خلاف جذبات ہیں وہ آپ کو اندازہ ہے کہ وقت کے ساتھ بڑھتے رہے ہیں، اور بعض عناصر ایسے ہیں جو ہر موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ امریکہ کے خلاف کوئی نیا ایمونیشن مل جائے۔ تو گویا کہ اس وقت یہ مسئلہ انتہائی گمبھیر بن چکا ہے، لیکن میں آپ سے بعض بنیادی باتوں کا ذکر کروں گا۔ ایک تو یہ کہ جب خارجہ پالیسی کوئی بھی ملک بناتا ہے تو اس کا مرکزی نقطہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے قومی مفادات کا حفاظت کرنی ہے، وہ ہر چیز پہ مقدم۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ان میں سب سے بڑی چیز یہ ہے ملک کی سالمیت، آزادی، اور دیگر اس کے جو اقتصادی مفادات ہیں ان کی مرکزیت ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک اور بھی سفارتکاری کا ایک اصول ہمیشہ سے رہا ہے کہ جذباتیات سے دور رہیں۔ سفارتکاری جو ہے بڑا کولڈ بلڈڈ جس کو کہتے ہیں ایک پیشہ ہے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ قومی مفادات کے لیے جیسے کہا جاتا ہے کہ ہر چیز جائز ہے، اگر ملک کو بچانا ہے تو کسی بھی حد تک جایا جا سکتا ہے۔ یا اس کے لیے کم از کم جو فلسفہ ہے بین الاقوامی تعلقات کے مضمون کا، اس میں آپ دیکھیں گے تقریباً ایک مشترکہ رائے ہے کہ قومی مفادات کے لیے ہر چیز جائز ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ اس کا اگر ترجمہ کیا جائے کہ پھر اخلاق کو اور موریلٹی کو اور اصول کو، اس کو آپ سب کو پس پشت ڈال دیں۔ اس کو پس پشت، یہ مطلب نہیں کہ ہر چیز آپ بے عنوانی کے طور پہ کریں یا بے اصولی پہ کریں، لیکن اس کی مرکزیت نہیں ہے۔ مرکزیت یہی ہے کہ قومی مفاد کو بہرحال بچانا ہے۔ تو اس لیے اگر جب جذبات بھڑک جاتے ہیں تو پھر حالات قابو سے باہر ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہر ایک کی ایک ذمہ داری بنتی ہے، حکومت کی ذمہ داری ہے،
آپ کی جو میڈیا ہے اس کی ذمہ داری ہے، آپ کی سیاسی جماعتوں کی. شاہ صاحب یہ مس ہینڈلنگ کا جو امریکہ بھی اعتراف کر رہا ہے، آپ نے بھی فرمایا، تو مس ہینڈلنگ آپ کے خیال میں کیسے ہو گئی؟ جو قانونی مسئلہ تھا تو شروع دن سے کرنا کیا چاہیے تھا جو ابھی تک کیا نہیں گیا؟ میرے خیال میں پہلے ہی دن امریکن حکومت کو اور ہماری حکومت کو ایک بات پہ ایگریمنٹ کر لینا چاہیے تھا کہ یہ شخص صحیح معنوں میں ڈپلومیٹ ہے کہ نہیں ہے. لیکن امریکی سفارت خانے نے تو کئی دفعہ سٹیٹمنٹ بدل دی. جی اب دیکھیں نا، اب سٹیٹمنٹ بدلنے کے بعد اب ایک قسم کا کنفیوژن پھیل گیا ہے کہ ہے کیا. تو فائنلی آئی سپوز عدالت میں جا کے سارے آرگومنٹس لینے کے بعد کوئی نہ کوئی ایک نتیجہ نکلے گا. جو بین الاقوامی قانون ہے، خاص طور پہ جو کہ وینا کنونشن میں کوڈیفائی کیا گیا ہے، لیکن یہ قانون نیا قانون نہیں، یہ صدیوں پرانا قانون ہے. اسلام کی جب ابتدا ہوئی ہے اس وقت بھی یہ قانون تھا، جس کا میں آپ سے ذکر بھی کروں گا. تو یہ ایک عالمی قانون ہے، ہر ملک پہ اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور اس کا فائدہ جو ہے ہر ملک کے ڈپلومیٹ حاصل کرتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ڈپلومیٹک امیونٹی یا سفارتی استثناء. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈپلومیٹ ہے، جو کسی ملک میں ایز اے ڈپلومیٹ بھیجا گیا ہے، اس کو ٹوٹل امیونٹی حاصل ہے. اس کا فلسفہ ایک اپنی جگہ پہ ہے کہ یہ کیوں کیا گیا، لیکن یہ ایک پکا اصول ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اگر تصور کیا جائے، اب ہم مفروضات پہ جاتے ہیں، اگر تصور کیا جائے کہ ڈیوس ایک امریکی ڈپلومیٹ ہے پاکستان میں، اور پاکستان کی حکومت کی مرضی سے یہاں پہ موجود تھا، تب اس نے قتل کیا ہے، ایک قتل کیا ہے یا 4 قتل کیے ہیں، اس کو ڈپلومیٹک امیونٹی حاصل ہے. پاکستانی عدالت نہ اس پہ مقدمہ چلا سکتی ہے، نہ ہماری پولیس اس کو روک سکتی ہے. اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہم بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. شاہ صاحب اس میں ایک چیز سمجھا دیں آپ. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امیونٹی کا مطلب ہے کہ یہ اس کو معاف ہوگی ہر چیز. امیونٹی کی تشریح کر دیں کہ یہ امیونٹی کا مطلب کیا ہے، کہ مثلا یہاں پہ کیا ہوگا. کیا یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے، یہ آپ کی بہت اپنے مناسب بات کا سوال اٹھایا ہے. امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ قانونی طور پہ کوئی مقدمہ نہیں کیا جا سکتا، یا اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا پاکستان کی سرزمین پہ. لیکن جو ہے اس کو لیکن اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے، خاص طور پہ قتل کا یا کوئی اور بھی بے شمار جرائم ہوتے ہیں، تو اپنے ملک میں واپس جا کے اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا. جیسے کہ ابھی سینیٹر جان کیری نے بھی کہا، جی اپنے ملک میں واپس جا کے اس پہ مقدمہ چلایا جائے گا. ایک تو اس کا پہلو یہ ہے پوری طرح کہ اس ملک میں نہیں، اس کے اپنے ملک میں کیس چلے گا. اور دوسرے، امیونٹی اصل میں اس شخص کی نہیں ہے، امیونٹی اس حکومت کی ہے. یہ اس حکومت کا صرف ایک چھوٹا سا نمائندہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس میں میرے خیال میں اگر شخصی پہلو سے جا کے ہم ملکی پہلو پہ جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. تو تیسری ایک اور بھی سچویشن ہوتی ہے کہ امیونٹی کو ویو کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ آپ کہیں کہ امیونٹی تو ہے لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھاتے. اور یہ بھی بعض ملکوں کی ایک روایت رہی ہے کہ اگر کوئی ایسا مذموم بات ہو گئی ہے، ڈپلومیٹ نے کسی کو قتل کر دیا ہے، زنا کا کیس ہے، یا کوئی اور بدماشی کر دی ہے، تو اس ملک کی حکومت کا ایک اخلاقی فرض بھی بنتا ہے. یہ اخلاقی فرض اب امریکہ کا بنتا ہے. یہ اب امریکہ کا بنتا ہے کہ وہ امیونٹی کو ڈرا کرتا ہے. امیونٹی تو ہے، آپ کی عدالت کو کوئی حق نہیں اس کو چھونے کا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسی بری بات کی ہے کہ ہم اس امیونٹی کا استعمال نہیں کرتے. ہم آپ کی اجازت کے لیے ایک کھلا راستہ دے دیتے ہیں کہ وہ اس پہ جو کچھ کارروائی. لیکن امریکہ سے میرا خیال ہے یہ توقع نہیں کی جا سکتی. جی اب امریکہ نے ایسا نہیں کیا ہے. یہ ایک لحاظ سے اخلاقی طور پہ امریکہ کی زیادتی ہے، کیونکہ قتل تو ہوئے ہیں. اب اس کا جواز یہ ہے کہ میرے پہ کوئی لوٹ رہا تھا یا مجھے تھریٹن کر رہا تھا، سیلف ریفرنس میں کیا ہے. لیکن وہ بھی تو تھا نا، جو راہگیر کو بھی کسی نے وہ دوسری گاڑی نے مارا آ کے، اس کو تو ابھی انہوں نے ہینڈ اوور بھی نہیں کیا. تو آن دا فیس آف اٹ تو جرم کیا گیا ہے. تو ایک امریکہ کا اخلاقی فرض تو بنتا تھا کہ وہ کہیں کہ ہم اس امیونٹی کا استعمال نہیں کرتے، تو پھر ان کی بے عزتی بھی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ایک میٹر آف پرسٹیج نہیں بنتا. یا پھر ایک وقار کی بات تھی کہ دیکھیں جی ہم کر سکتے تھے لیکن ہم قانون کا اتنا احترام. اچھا، امیونٹی کے حوالے سے کوئی آپ انٹرنیشنل اور صدیوں پرانا کوئی قصہ بیان کر رہے تھے، اس کو ذرا آپ بتائیے. دیکھیے، یہ انٹرنیشنل ریلیشن جو ہیں، یا انٹرنیشنل لا بلکہ کہنا چاہیے، یہ بین الاقوامی قانون جو ہے یہ صدیوں میں ایوالو ہوا ہے. لیکن اس کا میں سمجھتا ہوں ابتدائی حصہ جو تھا وہ یہی تھا ڈپلومیٹک امیونٹی.
اور اس زمانے میں ایلچی کا تھا کہ اگر کسی دو ملکوں کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے یا دو قبیلوں میں لڑائی ہو رہی ہے تو ضرورت پڑتی تھی کہ ایک ایلچی بھیجا جائے جو پیغام لے کے آیا ہے، جو بھی مقصد ہے، ہم جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے ہیں، یا ہماری کیا شرائط ہیں وغیرہ. اور ایک روایت بن گئی کہ ایلچی کو نہیں چھویا جا سکتا، اور اگر کوئی چھو لے تو اس کے جواب میں پھر پراپر جنگ ہو جاتی تھی. جنگ بھی ہو جاتی تھی. لیکن ایک اصول سا بن گیا تھا، اس ایلچی کو حفاظت دینی ہے، امیونٹی کا لفظ جس کو ہم کہتے ہیں. اور یہ ابتدائے اسلام میں بھی یہ تھا. اگر آپ اجازت دیں تو میں نے پچھلے دنوں ایک سبجیکٹ اس سلسلے میں کیا تھا، میں نے ریسرچ بھی کی تھی. تو ایک واقعہ ہے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ان کے پاس مسیلمہ کذاب کا ایلچی آیا اور اس نے آن کے بہت ہی بدتمیزی کی، ان کی شان میں آن کے بدتمیزی کی. تو اس پہ ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایک ایلچی نہ ہوتے تو میں تمہارا ابھی سر کاٹنے کا حکم دے دیتا. ایلچی ہونے کے ناطے امیونٹی دی. اگر تم ایلچی نہ ہوتے تو میرا ابھی تمہارا سر کاٹنے کا حکم دے دیتا. تو دیکھیے یہ کانسیپٹ تو اس ارلی اسلام میں بھی موجود ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کے، یہ تو میں کہتا ہوں اس سے بھی صدیوں پہلے سے موجود ہے، گریس کے زمانے میں اور بھی دنیا کے دیگر ممالک میں. تو اس سلسلے میں امیونٹی کا جو چیز ہے یہ بین الاقوامی ہے. پاکستان بین الاقوامی کمیونٹی کا حصہ ہے. پاکستان نے وینا کنونشن پہ دستخط کیے ہوئے ہیں. ایک ہمارا معاہدہ ہے. اس کیس میں جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں، جو مس ہینڈلنگ ہے کہ اگر یہ واقعی ڈپلومیٹ ہے اور پاکستان حکومت کی مرضی سے یہاں پہ آیا ہوا ہے تو یہ پہلے دن ہماری وزارت خارجہ کو ایک واضح بات کہنی چاہیے تھی. یہ ڈپلومیٹ ہے، اس کو امیونٹی حاصل ہے، ٹھیک ہے اس نے قتل کیا ہے جو بھی کیا ہے، لیکن ہماری عدالت اس کو نہیں چھوئے گی. ہم امریکہ کو واپس کرتے ہیں، وہاں امریکن حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ اپنے ملک میں جا کے اس کے اوپر مقدمہ کریں. یا دوسرا آپشن ہے کہ امریکن حکومت سے یہ بھی سجیسٹ کرتے ہیں کہ آپ امیونٹی کو ویو کر دیں، لیکن وہ ان کا حق ہے کہ وہ کریں یا نہ کریں. دوسرا پوائنٹ یہ نکلتا ہے کہ اگر یہ ڈپلومیٹ نہیں ہے یا اگر یہ ایک لاہور کونسلیٹ سے وابستہ ہے تو دیکھیے ایک بڑا فرق انٹرنیشنل لاء میں اس میں بھی ہے. ڈپلومیٹس کو تو پوری امیونٹی حاصل ہے، لیکن جو کونسلیٹس کو لوگ ہیں ان کو پارشل امیونٹی حاصل ہے. تو اسی طرح کی گفتگو وزیر خارجہ صاحب نے بھی، سابق وزیر خارجہ نے کی ہے بالکل کہ جی اس کو مکمل استثناء نہیں ہے. ایگزیکٹلی اگر یہ کونسلیٹ کا حصہ ہے، لاہور کونسلیٹ کا ایک فرد ہے، تو اس کو پارشل امیونٹی حاصل ہے. اور پارشل امیونٹی کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس نے جو کچھ کیا ہے وہ اپنے سرکاری فرائض کی ادائیگی میں کیا ہے تب تو امیونٹی ہے. لیکن اگر کوئی انفرادی حیثیت سے بات کیا، یہ بڑا ایک لحاظ سے ڈسٹنکشن ہو جاتا ہے کہ انفرادی کیا ہے اور سرکاری کیا ہے. لیکن بہرحال اگر انفرادی طور پہ اس نے ایسی بات کی ہے جو کہ یقیناً ان کی حکومت کی پالیسی کے سلسلے میں نہیں کی گئی ہے تو پھر اس کو استحقاق حاصل نہیں ہے. تو ابھی اگر ہم سولوشن کی بات کریں، اچھا اس میں سے اب جہاں پہ آگے پھنس گیا ہے مسئلہ کہ ادھر امریکہ بھی اپنے آپ کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ ہمارے لیے یہ ایک میٹر آف پریسٹیج ہے، پاکستان میں بھی اس کے اسی طرح شدت سے جذبات ہیں اور معاملہ بھی کورٹ میں ہے، تو اب اس کا راستہ کیا نکلتا ہے؟ اب تو یہ معاملہ اتنا پھنس گیا ہے کہ بڑا مشکل ہے کہنا. لیکن دیکھیے اگین اگر ہم اصولوں کی طرف جائیں کہ ہم جو کچھ بھی فیصلہ کریں پاکستان کے قومی مفادات کو سامنے رکھ کے کریں. ایک شخص کی زندگی جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، 3 شخصوں کے مرنا کی اپنی اہمیت ہے، لیکن جو قومی مفاد ہیں وہ ان کے اوپر زیادہ بڑے آتے ہیں، ان کا ایک ان کی فوقیت ہے. اگر تصور کیا جائے اس واقعے کے نتیجے میں ہم ایک قومی انا کی بات کر لیتے ہیں یا اصول کی بات کر لیتے ہیں اور امریکہ کے ساتھ تعلقات بگڑ جاتے ہیں، تو پھر کم از کم ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمارے ملک کے کس حد تک فائدے میں ہوگا یا نقصان میں ہوگا. تصور کیا جائے کہ اس وقت جیسے حالات ہیں اس میں امریکن ایڈ رک جاتی ہے تو پھر ہماری اقتصادی حالات پہ کیا اثر پڑے گا؟ تو بہت برے اثرات. اگر تصور کیا جائے ڈالر اس وقت 85 کا ہے اور وہ 150 کا ہو جاتا ہے، انفلیشن اگر اس وقت 15% ہے وہ 30% ہو جاتی ہے، اگر آٹا اس وقت 35 روپے کا کلو مل رہا ہے وہ 70 روپے کلو ہو جاتا ہے، جس کا اثر آپ کے 16 کروڑ عوام کی زندگی پہ پڑے گا. تو اس کے بعد آپ کو یہ سوال پوچھنے میں ہم حق بجانے ہیں، کیا ایک شخص کی زندگی جو تھی 16 کروڑ عوام کی جو اقتصادی مفادات تھے اس سے زیادہ فوقیت رکھتی تھی؟ اگر اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہم تو اصول کی خاطر لڑ جائیں گے، تو پھر میں کہوں گا کہ جو بین الاقوامی قانون، بین الاقوامی تعلقات کا مضمون ہے وہ کہتا ہے
کہ قومی مفاد کی ہر حالت میں فوقیت ہے، دیگر چیزیں پس منظر پس منظر۔ شاہد صاحب ہماری بات جاری رہے گی آپ سے، ہمیں ایک بریک پہ جانا ہے۔ ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے شاہد امین صاحب کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔